اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ حاضر ہیں۔ ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ جب کوئی میت قبرستان جاتی ہے تو انہوں نے پوچھا ہے کہ جو گورکن کو کھانا دیا جاتا ہے وہ میت کے پہلے پہنچایا جائے یا میت کے پہنچنے کے بعد۔ دیکھیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری شریعت اس کی کوئی تعلیم نہیں دیتی ہے، وہ ہمارے عام رسم و رواج میں چیزیں قائم ہو گئی ہیں۔ اب ایسی چیزیں جن کے بارے میں شریعت پہلے رہنمائی کر ہی نہیں رہی ہے، اس میں پھر اپنے عرف کو دیکھا جاتا ہے، آپ کے ماحول کو دیکھا جاتا ہے۔ فی نفسی ہی وہ کام شریعت کے خلاف نہ ہو تو پھر اس کو جیسے طریقے سے چاہے آپ ادا کریں۔ لہٰذا آپ گورکن کو یہ کھانا دینا شرعی لحاظ سے پہلے یہ تھا ہی نہیں، گورکن کوئی باقاعدہ مقرر نہیں تھے، تو اب چاہے آپ میت سے پہلے دے دیں چاہے میت کے بعد، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ جب اس قسم کی کوئی بھی آپ مسئلہ معلوم کریں تو پہلے یہ معلوم کر لیں کہ کیا شریعت میں اس کی کوئی اصل موجود ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو پھر یہ معلوم کر لیں کہ اب ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، شریعت کے خلاف تو نہیں ہے، شریعت نے منع تو نہیں کیا۔ اگر منع بھی نہیں کیا تو پھر جس طرح چاہے آپ کرنا چاہیں کر لیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ ہم نے نیا گھر بنایا، اس میں کیکٹس کے پودے لا کر لگائے ہیں، اس میں کانٹے آٹے نکلے ہوتے ہیں، تو کسی نے کہا یہ نہ رکھو، یہ منحوس ہوتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بالکل غلط ہے، کسی چیز میں نحوست نہیں ہوتی ہے۔ ہمارا مذہب اسلام فی نفسی ہی کسی شے میں نحوست قرار نہیں دیتا ہے۔ ہاں، افعال کا برا نتیجہ نکل سکتا ہے، اسے نحوست سے تعبیر کر دیں علیحدہ ہے۔ برے اخلاق کا ایک نتیجہ برا نکلتا ہے، اسے نحوست سے تعبیر کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے تم شراب پیو گے، اس کی نحوست گھر میں آئے گی، یعنی اس کی بے برکتی آئے گی، یہ ہو سکتا ہے، لیکن فی نفسی ہی اس کرسی میں، اس گلاس میں، اس ٹیبل میں، اس پودے میں نحوست ہے یا انسان میں نحوست بتانا، ہمارا مذہب اس کا انکار کرتا ہے۔ ایسی بعض منی پلانٹ لگا لیتے ہیں، بیل لگاتے ہیں اور کہتے ہیں بھی یہ لگا لو نا، گھر میں بہت پیسہ آئے گا۔ وہ بیچارے لگا لگا کے تھک رہے ہیں، لوگ اتنے عرصہ گزر گیا اور بلکہ پیسہ نکل ہی جاتا ہے۔ یہ بھی بے سروپا قسم کی باتیں ہیں، ان سے دور رہیں، نیک بنیں، پرہیزگار بنیں، اللہ کی اطاعت کریں، گناہ سے بچیں، نفس و شیطان کی مخالفت کریں۔ روزانہ گھر میں قرآن عظیم کے ترجمہ تفسیر کے ساتھ تلاوت ہونی چاہیے، برکت ہی برکت ہوگی انشاءاللہ، لیکن اکثر ہم اس مشکل راستے کو اختیار کرنے سے کتراتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ مسجد کے فنڈ سے پرائز بانڈ خریدنا کیسا ہے؟ دیکھیں، ہم اس کو منع ہی کریں گے، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ منقولی اشیاء ہوتی ہیں۔ سوری، آج اگر کوئی کمیٹی میں ہے، کل ہو سکتا ہے کمیٹی میں نہ رہے، پھر یہ کہیں مطلب بینک میں تو ہوں گے نہیں، کسی پرائیویٹ کسی کے پاس ہوں گے، تو اس میں خیانت کے امکانات بہت زیادہ ہیں، اس لیے اس قسم کی چیزیں فنڈ سے لینے کو منع کیا جائے گا۔ ہاں، آپ پراپرٹی لے سکتے ہیں، بالکل مسجد کے نام کی پراپرٹی، اس کے کاغذات باقاعدہ بنے، ڈاکومنٹس، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی کوئی پراپرٹی لی جائے کہ جس کو آپ کرائے وغیرہ پہ چڑھا کے اس کی آمدنی مسجد پہ خرچ ہوتی رہے تاکہ مسجد کو نفع ملتا رہے، اس کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ اگر فنڈ بہت زیادہ آ گیا ہے تو یوں اس کو استعمال کر لے، لیکن پرائز بانڈ وغیرہ میں ہرگز نہیں۔ بعضوں کے پاس سالوں سال پرائز بانڈ پڑے میں نکلتے ہی نہیں ہیں، تو پھر بس وہ پڑے ہی رہیں گے، اور کچھ عرصے بعد جب کسی کی توجہ نہیں رہے گی، کمیٹی میں نئے لوگ آ جائیں گے جن کو معلوم نہیں ہوگا، تو خیانت کے امکانات بڑھ جائیں گے، اس لیے اس سے اجتناب کریں۔ یہ کہتے ہیں میرا بھائی جو ہے یہ کمپوزر ہے، کمپیوٹر پہ کمپوزنگ وغیرہ کرتے ہیں، تو یہ جو رجسٹریز کرتے ہیں، مکان کی رجسٹری، یہ لوگ آ کے بعض اوقات کاغذات اس سے بنواتے ہیں، یہ کمپوز کرتا ہے، اور اس میں وہ رشوت بھی لیتے ہیں، خراب قسم کے معاملات، جھوٹ لکھواتے ہیں، تو کیا میرا بھائی ان کاغذات کو بنا کر دیتا ہے، گناہ گار ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں، فی نفسی اگر ایک کام بالکل جائز ہے، فی نفسی مراد اگر اس کی اصل دیکھیں تو اس میں کوئی ناجائز چیز نظر نہ آئے، وہ صرف نیت سے برا بنے گا، ورنہ وہ جائز ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ عمارت بنا رہے ہیں، کوئی اس میں اپنے شرک یا عبادت کرے گا تو وہ اس کا ہیڈیک ہے۔ عمارت بنانا تو شرعاً جائز، ایسی کمپوزنگ کرنا شرعاً بالکل جائز۔ کوئی مطلب اس کو مس یوز کرے گا، غلط کرے گا، یا غلط بیانی سے کام لے کر آپ سے کمپوزنگ کرا رہا ہے، آپ کے لیے یہ آپ اس بات کے مکلف نہیں ہے کہ تحقیق کریں کہ اس نے رشوت لی ہے کہ نہیں لی، یہ جھوٹ تو نہیں لکھوا رہا، سچ تو نہیں لکھوا رہی، یہ ضرورت نہیں ہے۔ جیسے آپ رکشہ ٹیکسی اگر چلاتے ہیں اور کسی کو کسی جگہ اتارتے ہیں، وہ کئی گناہ کے کام پہ جا رہا ہو، پہلی بات تو یہ کہ آپ تحقیق نہیں کرتے، اور فرض کریں گے پتہ ہے کسی نے کہا مجھے پب میں اتار دو، مجھے چرچ پہ اتار دو، آپ بالکل اتار سکتے ہیں، کیونکہ یہ لے کر جانا اس میں تو فی نفسی کوئی گناہ نہیں ہے، وہ آگے جا کے گناہ کرے گا وہ اس کا ہیڈیک ہے۔ بس اس میں اتنا ضرور فقہا نے لکھا ہے کہ اس قسم کے معاملات میں کسی برے کام میں تعاون کا قصد و ارادہ نہ ہو،
وہ اپنی کمپوزنگ کے پیسے لیں، ان کے لیے شرعاً بالکل جائز ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم سپلائر سے کوئی مال خریدتے ہیں اور پھر ایک معروف ویب سائٹ ہے، اس کے ویئر ہاؤس میں اس مال کو رکھوا دیا جاتا ہے، وہ ایک ایجنسی کے طور پہ کام کرتے ہیں، ہمارے مال کو سیل آؤٹ کرتے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ بھی وہ کرتے ہیں، اور پھر جب وہ بکتا ہے تو وہ ہمیں اس کا مطلب جو پروفٹ ہوتا ہے وہ بھی رکھتے ہیں اور ہمیں بھی دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے ویئر ہاؤس میں رکھنے کا غالباً وہ کہتے ہیں رینٹ بھی ہمیں کچھ پے کرنا پڑتا ہے۔ اگر سیل نہ ہو تو نقصان ہمارا ہی ہوتا ہے، اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ سمجھ لیں ایک ویب سائٹ ہے، مشہور ہے، معروف ہے، اور وہ ہمارے مال کو بیچ کر ہمیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایڈورٹائزمنٹ نہیں کرنی پڑتی، لوگ وہاں پر آتی ہیں، تو اس طرح یہ معاملات کرنا جائز ہے، اور وہ کہتے ہیں ہمارے کنٹری میں اس کی اجازت بھی ہے، لیگلی طور پر گورنمنٹ اس سے منع نہیں کرتی۔ تو دیکھیں اس میں فی نفسی کوئی ناجائز چیز نہیں ہے، آپ اپنا باقاعدہ مال وہاں رکھواتے ہیں، وہ گویا کہ ایک وکیل بن جاتا ہے آپ کا، کہ آپ کے وکیل بن کے اس کو بیچ رہا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ اجارہ بھی ہے، گویا کہ اگر یہ مال بکے گا اتنا پرسنٹ آپ کا، یا پھر آپ نے اس کا جو ویئر ہاؤس لیا ہوا ہے، اس کی جگہ لی ہوئی ہے جہاں پہ وہ اپنا مال رکھ رہا ہے، آپ کا مال رکھ رہا ہے، وہ جگہ کا ایک رینٹ باقاعدہ مقرر ہے۔ یہ تمام چیزیں جائز ہیں اور ہے بھی یہ لیگل وے میں، تو اس لیے شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، آپ بالکل یہ کام کر سکتے ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن بولیں۔ جی سر، میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ہم نے نیا گھر بنوایا ہے، وہاں پہ اب ہم نے شفٹ ہونا ہے، تو ہمیں وہاں پہ شفٹ ہونے سے پہلے کیا کرنا چاہیے وہاں پہ جانے سے پہلے؟ ٹھیک ہے، اور میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے، پہلا سوال یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں جو اکثر بہت بیمار رہنے لگے ہیں، ہمارے عزیز ہیں، بہت بیمار رہنے لگے ہیں، ان کے 3 بچے ہیں، 2 کی انہوں نے شادیاں کر دی ہیں، 1 بیٹی رہ گئی ہے، تو ان کے نام ایک پلاٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی چھوٹی بیٹی کے نام کر دوں کہ مجھے اگر کچھ ہو جائے تو اس پہ اس کی شادی کی جا سکے۔ وہ مطلب یہ کہتے ہیں کہ اگر میں زندہ رہا تو بھی اسی کو بیچ کے اس کی شادی کروں گا، تو اس کا حکم بتا دیں کہ وہ دونوں بچوں کی شادیاں اچھے طریقے سے انہوں نے کر دی ہیں اس کے مطلب۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک خاتون کو کسی نے جو ہے نا، ان کی دوست نے وہ جو کپس پہ تصویر وغیرہ بنی ہوئی ہوتی ہیں وہ بنوا کے دی تھی ان کو، انہوں نے کچھ عرصہ استعمال کی، پھر وہ اس میں کریکس آ گئے، وہ گر گیا تھا کپ، 3-4 کریکس آ گئے ایسے، وہ تصویر کے اوپر ہی آ گئے، وہ بہت اچھی نہیں لگ رہی، مطلب خراب سی ہو رہی ہے وہ، تو اب اس کو انہوں نے اپنی ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھ دیا برش وغیرہ رکھنے کو، تو مطلب اس طرح وہیں وہ نماز وغیرہ بھی پڑھتی ہیں، تو اس کا حکم بتا دیں۔ کپ میں کیا ہے؟ تصویر ہے باقاعدہ؟ صورت ہے کوئی؟ جی تصویر جیسے وہ بنی ہوئی کپس میں بنواتے ہیں نا، کسٹمائز کپس وغیرہ ہوتے ہیں جو، اس طرح، تو اس کو انہوں نے نا اب جب وہ کریکس آ گئے نا اس میں، تو اپنی ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھ دیا، وہیں نماز بھی پڑھتی ہیں وہ، اس میں برش وغیرہ رکھ دیا انہوں نے۔ ٹھیک ہے، بتاتا ہوں۔ بس شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم السلام۔ بھائی ٹی وی کی آواز بند کر دیں پھر کال کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ مزار کو غسل دینے کی کیا شرعی حیثیت ہے، اور اس کا پانی پینا، جو دھل کے پانی گر رہا اس پانی پینے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، مزار کو غسل دینا کوئی مطلب فی نفسی کوئی عبادت کا کام نہیں ہے، وہ ایک عمارت ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کسی ولی سے اس کو نسبت ہے کہ ولی کی قبر کے پاس ہے، یا فرض کر لیں کوئی نبی کا مزار ہے، اگر آپ اس کو دھوتے ہیں تو اچھی بات ہے، ریت وغیرہ آ گئی، صفائی وغیرہ کر رہے ہیں تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ فی نفسی کو یہ عبادت کا کام ہو، مباح کام ہے، نہ گناہ نہ ثواب۔ دوسری بات یہ کہ اس کا جو پانی گرتا ہے وہ یقینی سی بات ہے کہ آلودہ ہو کر آ رہا ہے، کبوتر کی بیٹیں بھی ہوتی ہیں اوپر، گرد بھی ہوتی ہے، اس پانی کو یہ سمجھ کے کہ یہ تبرک ہے اس کو پینا، یہ بالکل چونکہ مضر صحت ہے اور نقصان کا باعث بن سکتا ہے، اس لیے شرعاً اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ شریعت عقیدت کے نام پر اپنے کسی بھی شخص کو کسی مطلب غیر مناسب اور صفائی سے دور کام کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ آپ دوسرے انداز سے اظہار عقیدت کریں، لیکن یہ پانی وغیرہ پینا مناسب نہیں ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی جان ٹی وی کی آواز بند کریں، آپ پھر وہی بار بار آپ بھائی جان پہلے ٹی وی کی آواز بند کر دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، ٹھیک ہے؟ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جی میرا پہلا کوشچن ہے کہ اگر رکوع میں یاد ہے کہ سورت کی مقدار پوری نہیں پڑی تھی تو کیا آپ رکوع سے واپس آ کے جہاں سے قرات چھوڑ کر رکوع میں گئے تھے وہیں سے قرات شروع کرنی ہوگی یا نئے سرے سے سورت پڑھنی ہوگی؟ صدر صاحب کا بھی بتا دیجیے گا۔
میرا دوسرا کوشچن ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو زکوٰۃ کا وکیل بنائے اور یہ کہہ دے کہ یہ رقم فلاں شخص کو دے دینا اور خود زکوٰۃ کی نیت کر لے، لیکن کسی وجہ سے وکیل کو زکوٰۃ کا نہ بتایا، تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے. میرا لاسٹ کوشچن ہے کہ اگر کسی نماز میں سورہ اخلاص سے یہ گمان ہو کہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اور پھر سورۃ فاتحہ کا بھی الحمدللہ ہی کہا ہو کہ یاد آ جائے کہ سورت پڑھ لی تھی، تو کیا سورت دوبارہ سے پڑھنی ہوگی جبکہ قرات کی مقدار پوری پڑھ چکا ہو؟ نیز کے آخر پر صدر صاحب کرنا ہوگا؟ ٹھیک ہے. ایک کوشچن یہ کیا تھا کہ یہ پہلے بتایا تھا، کسی نے پوچھا تھا کہ ہمارے یہاں ایک ڈیتھ کمیٹی بنی ہوئی ہے، ہم سب چندہ ملاتے ہیں اور پھر جب کسی ممبر کا انتقال ہوتا ہے تو وہ جو جمع شدہ چندہ ہے اسی سے اس کا کفن دفن کا انتظام کیا جاتا ہے. اب انہوں نے مزید اس پہ کویسچن پوچھا تھا کہ وہ ڈیتھ کمیٹی کے پاس جو اماؤنٹ جمع ہے کیا اس پر زکوٰۃ بنے گی کہ نہیں اگر سال گزر گیا تو؟ دیکھیں چونکہ اگر اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس پیسے کو رکھواتے ہیں اور جب چاہیں اپنا پیسہ واپس لے لیتے ہیں پھر تو یہ آپ ہی کا ہے پیسہ، اور پھر اس پر سال گزرنے کے بعد اگر وہ نصاب کے برابر ہے یا دیگر آپ کے مال کے ساتھ نصاب کے برابر بنتا ہے تو زکوٰۃ لازم ہوگی. اور اگر ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک فنڈ کے طور پر دے دیتے ہیں، گویا کہ اپنی ملکیت سے نکال کر اس کمیٹی کی ملکیت میں داخل کر دیتے ہیں، تو پھر آپ اس کے مالک نہیں رہے. اب اگر وہ ڈیتھ کمیٹی کے پاس ہے بھی تو کوئی بھی اس کا حقیقتاً مالک نہیں، بلکہ وہ تو مختص ہے فنڈ کفن دفن کے لیے، لہٰذا چونکہ کسی پرسنل کسی شخص کی ملکیت میں نہیں ہے تو کسی پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک آف ایئر اور یہ کویسچن تھا، پہلے کال لے لیتے ہیں. چلیں. اچھا، السلام علیکم. شاید ڈراپ ہو گئی ہے. کسی نے پوچھا کہ ہمارے چھوٹے بہن بھائی جو ہیں وہ والدہ کا خیال نہیں رکھتے، اطاعت نہیں کرتے اور والدہ ان کی وجہ سے کئی امور کے سلسلے میں پریشان رہتی ہیں، تو کیا ہم جو بڑے بھائی بہن ہیں اس بنا پر اپنے چھوٹے بھائی بہن سے ناراض رہ سکتے ہیں، اظہار ناراضگی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں بالکل کر سکتے ہیں. بڑا بھائی جو ہوتا ہے وہ والد کی ہی مثل ہوتا ہے. اگر والد صاحب نہیں ہیں تو بڑا بھائی والد کی مثل ہے، یعنی وہ احکام میں، حکم دینے میں، احترام میں ایسا ہی ہوگا. تو اسی طرح بڑی بہن کا مقام ہوتا ہے، تو وہ اگر چھوٹے بہن بھائی واقعی والدہ کی غلط امور میں مطلب نافرمانی کرتے ہیں، یعنی والدہ صحیح کہہ رہی ہیں اور وہ نافرمانی کے مرتکب ہو رہے ہیں اور اپنی حرکتوں سے پریشان کرتے ہیں، تو بالکل والدہ کی محبت میں، پیار میں آپ اظہار ناراضگی کر سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر صورتحال یہ ہے کہ آپ نے والدہ کو انہی پر چھوڑا ہوا ہے کہ خیال کرو اور وہ اس طرح خیال نہیں کر پاتے جیسا کرنا چاہیے، اور آپ لوگوں نے اپنے آپ کو بری ذمہ کر لیا کہ یہ چھوٹے ہی سنبھالیں اور اب وہ نہیں سنبھال رہے تو آپ ناراض ہو رہے ہیں، تو اس میں آپ لوگوں کو اپنے افعال پر بھی غور و تفکر کرنا ہوگا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بھائی بہن جو ہیں وہ اپنے شادی کے بعد یا دیگر معاملات کے بعد اپنے والدین کی کفالت سے، ان کی ذمہ داریوں سے، ان کی خدمت سے بری ذمہ ہو کر دوسروں پہ ذمہ داری ڈال دیتے ہیں. تھوڑا بہت پیسہ دیتے ہیں، اس کا انکار نہیں، لیکن تمام تر ذمہ داریاں پھر دوسرے پہ ڈال کے اپنے آپ کو بری ذمہ کرتے ہیں. اب اگر وہ کسی لحاظ سے ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو اظہار غضب بھی کرتے ہیں، حالانکہ جس طرح ان پر خدمت لازم تھی آپ پر بھی لازم ہے. نان نفقہ سب پر لازم ہوتا ہے، جتنے بھی بالغان ہوں. اگر والدین محتاج ہیں تو لڑکا ہو چاہے لڑکی، سب پر برابر نان نفقہ والدین کو فراہم کرنا لازم ہوتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر وہ آپ بھی سنبھال رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن وہ اضافی طور پر غلط حرکتیں کر رہے ہیں جس سے والدہ پریشان ہیں، تو بالکل آپ تنبیہ کریں. ان سے اظہار ناراضگی بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں ان کو پیار محبت سے سمجھا کر ان کو اطاعت کی طرف لے کر آئیں. کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ جو نکاح کا وکیل ہوتا ہے اس نے جا کر لڑکی سے اجازت نہیں لی، بلکہ اس طرح کہہ دیا کہ میں آپ کا نکاح فلاں بن فلاں سے ہم نے کر دیا ہے، آپ نے قبول کیا. لڑکی نے کہا قبول کیا، پھر آ کے انہوں نے بتا دیا قاضی صاحب اجازت ہو گئی ہے، انہوں نے یہاں پہ لڑکے سے قبول کروا لیا. کیا اس طرح نکاح ہو گیا یا نہیں ہوا؟ دیکھیں نکاح تو ہو گیا. اصل میں جو وکیل ہوتا ہے وہ لڑکی سے اجازت لینے کے لیے جاتا ہے. اگر فرض کر لیں کہ اس نے قبول والے الفاظ کہلوا لیے لڑکی سے، تب بھی اجازت تو مل گئی نا. اصل تھا اجازت لینا، اجازت ثابت ہو گئی. اب لڑکے سے قبول کیا، یہاں سے اجازت، یہاں سے قبول، نکاح ٹھیک ہو گیا. لیکن سنت کے مطابق طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وکیل وہاں جائے. اب اس سے لڑکی سے اجازت لینی ہے تو یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اجازت خاص کسی فرد کے لیے، ایک مطلق اجازت بغیر کسی قید کے. مثلا خاص ایسے جیسے قاضی صاحب بیٹھے ہیں تو یہ جا کر کہیں کہ کیا آپ اجازت دیتی ہیں
کہ آپ کا نکاح فلاں بن فلاں یعنی لڑکے کا نام لے سے اتنے حق مہر کے عوض میں فلاں بن فلاں کروا دے، یہ قاضی صاحب کا نام لیا، وہ کہے میں اجازت دیتی ہوں، وہ آ کے بتا دیں قاضی صاحب کو جی آپ کو اجازت دے دی ہے، اب یہ قاضی صاحب ہی نکاح پڑھائیں گے، اور یہ مطلقاً اجازت لیں کہ کیا آپ اجازت دیتی ہیں کہ آپ کا نکاح پڑھا دیا جائے فلاں بن فلاں سے اتنے حق مہر کے عوض میں، یہاں کسی خاص فرد کا ذکر نہیں کیا، یہ بیسٹ ہوتا ہے کہ مطلق اجازت لے کر پھر کوئی بھی جا کے پڑھا دے۔ ہاں یہ خلاف سنت طریقہ ہوتا ہے کہ وکیل کہے آپ اجازت دیتی ہیں میں آپ کا نکاح پڑھا دوں، وہ کہتی ہیں ہاں میں نے اجازت دی، وکیل صاحب آ کے قاضی صاحب کو کہتے ہیں جی آپ نکاح پڑھا دیں، تو یہ وکیل نے اپنے لیے اجازت لی ہے، اور نکاح کا وکیل خود کسی اور کو وکیل نہیں بنا سکتا، اور لڑکی نے قاضی صاحب کو اجازت دی نہیں ہے، تو یہ نکاح فضولی ہو جاتا ہے، یعنی خلاف سنت نکاح ہے، یہ لڑکی کی اجازت پر موقوف ہے، یعنی اس کی اجازت تو اس کو ملی تھی اور انہوں نے قاضی صاحب کو کہہ دیا، لڑکی نے قاضی صاحب کو اجازت دی نہیں تھی، تو لہٰذا یہ فضولی نکاح ہوا، یعنی کہ لڑکی رخصتی کے لیے چلی جاتی ہے، رخصت ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے اجازت ہی ہے، یا زبان سے بعد میں کہتی ہے میں نے نکاح کو جائز کیا تو ٹھیک ہے، لیکن سنت کے مطابق ہرگز نہیں ہے۔ تو جو ہم نے پہلے آپ کو دو چیزیں بتائیں ویسا کریں۔ تو یہ جو اکثر وکلاء ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا، تو یہ قاضی حضرات اگر مجھے کو سن رہے ہوں تو اور یا کوئی بھی آپ سن رہے ہیں تو بہتر یہ جس کو وکیل بنائیں قاضی صاحب سے پوچھ لے قاضی صاحب ان کو کن الفاظ سے اجازت لینی ہے، اور میرا مشورہ ہے لکھ کر دے دیں، بھول جاتے ہیں رستے میں بھول جائیں گے اور وہاں جا کے اٹھ پٹانگ کر کے اور پھر نکاح فضولی کرتے ہیں، خلاف سنت نکاح کرتے ہیں، لکھ کر دے دیں، وہ وہاں جا کر اس کو پہلے ایک دفعہ دیکھ لیں اور اس طریقے سے اجازت لیں تو انشاءاللہ سنت کے مطابق نکاح ہوگا۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ ہمارے ڈائننگ روم میں اللہ کے اسماء بھی لگے ہوئے ہیں دیوار پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ بھی ہیں، بیچ میں ٹی وی ہے، اور ٹی وی وہاں لگانا یہ مجبوری ہے کہ کیبل کا وائر جو ہے وہیں سے جا رہا ہے، قریب دور لگ نہیں سکتا، اور اس ٹی وی کے اوپر ڈرامے بھی دیکھے جاتے ہیں، گانے بھی چل رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ اسماء الہیہ اور اسماء سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کوئی بے ادبی تو نہیں ہو رہی؟ دیکھیں ادب کے خلاف تو ہے، مناسب نہیں ہے، یہ یاد رکھیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہماری نظر، ہمارا جذبہ، ہماری عقیدت، ہمارا عرف، ہمارا ماحول بے ادبی قرار دے رہا ہوتا ہے، لیکن نگاہ شریعت میں وہ بے ادبی نہیں ہوتی کہ جس کی بنا پر انسان گناہ گار ہو، جس کی بنا پر ہم توبہ کے وجوب کا حکم دیں، یہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ جیسے کعبۃ اللہ کو پیٹھ نہ کرنا ادب ہے، لیکن اگر آپ کر دیں تو یہ گناہ نہیں کہلائے گا۔ بہت سے لوگ حرم سے باہر نکلتے ہیں کعبۃ اللہ کو پیٹ کر کے نکلتے ہیں، ہم بھی یہاں قبلے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور چل رہے ہوتے ہیں، پھر رہے ہوتے ہیں، تو یہ مطلب اگر کوئی اس کا خیال کرے کہ میں پیٹھ نہیں ہونے دوں گا، میں اس طرف تھوکوں گا نہیں، بہت اچھی بات ہے اور تھوکنا بھی نہیں چاہیے، تھوکنے کو تو منع کیا خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اگر کوئی پیٹ کر لیتا ہے تو ہم اس کو گناہ نہیں کہیں گے۔ ایسی یہ ہے کہ یہاں پر اچھا ہے کہ جس کمرے میں آپ نے اس طرح کے پاکیزہ طغرے لگے ہوں وہاں کوئی بے حرمتی کا کام نہ ہو، لیکن اگر ہو رہا ہے تو اس کو وہ بے ادبی قرار نہیں دیں گے جس میں انسان گناہ گار ہوگا، تو زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا کہ غیر مناسب ہے، اس سے اجتناب کریں تو بہتر ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ذبح کرنے سے پہلے مرغی کو بے ہوش کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو پھر ذبح کرتے ہیں، تو کیا ایسی مرغی کھا سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر بے ہوش کرنٹ وغیرہ لگا کے کوئی جھٹکا دے کر اس کو بے ہوش کرتے ہیں اور وہ مرے نہیں، یہ ضروری ہے، اگر مری نہیں ہے اس میں سانس باقی ہے اور پھر ذبح کرتے ہیں تو اس کی گنجائش حلال ہے، لیکن اگر جھٹکے سے یا کرنٹ لگانے کی بنا پر مر ہی گئی ہے تو پھر چھری پھیرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ مردار ہے، مرے ہوئے جانور پر لا کا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کریں وہ حرام رہے گی، تو اس کے اندر خطرہ چونکہ ہے اس لیے ایسی مرغی خریدنے میں اجتناب کریں تو بہتر ہے، یا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں کہ جھٹکا دیا بھی ہے اور اس کے بعد وہ تڑپ رہی ہے یا تھوڑا ہاتھ پاؤں ہل رہے ہیں، ذبح کیا تو وہ ہلی ہے، تڑپی ہے تو ٹھیک ہے، اگر بالکل بے حس و حرکت پڑی ہوئی ہے ذبح کے باوجود تو پھر اجتناب کریں، یہی بہتر ہے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ مجھے یہ تو معلوم ہے کہ مچھلی کھانا حلال ہے، لیکن جب ہم اس کو کھانا چاہیں تو مچھلی کو حلال کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں بغیر ذبح کیے بھی حلال ہیں، ایک مچھلی اور دوسری ٹڈی۔ یہ ٹڈی دل آتی ہے نا جو یہ فصلوں کے اوپر حملے کرتی ہیں، اس کو بھی کھانا جائز ہوتا ہے، پرور اتار کے اس کو توے پہ بھون کے آپ کھا سکتے ہیں، کچا بھی کھا سکتے ہیں لیکن کراہت آئے گی، بھون کے کھا سکتے ہیں۔ دوسرا مچھلی بغیر ذبح کیے ان کو شرن کھانا جائز ہے، تو اس کے لیے حلال کرنے کا یا ذبح کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ کیا رشتہ کرنے کے لیے اپنی کاسٹ تبدیل کر لینا شرعاً جائز ہے؟ دیکھیں بالکل جائز نہیں ہے یہ، کیونکہ اپنا نسب بدلنا ہے۔
اگر آپ کسی اور کاسٹ سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ مثلا اپنے آپ کو سید کہہ دیتے ہیں مثال کے طور پر، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے والد سید ہیں، حالانکہ وہ سید تو نہیں، تو گویا کہ آپ نے اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب کیا، اور جو اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب کرے، اپنا نسب بدلے، اس کے لیے بحکم حدیث جہنم میں ٹھکانہ بیان کیا گیا ہے، یا جہنم میں ٹھکانہ بیان ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہ سخت گناہ ہے، یاد رکھیں، گناہ کبیرہ، کہ اپنی کاسٹ بدل لینا، اپنے خاندان کو بدل لینا، چاہے وہ آپ رشتے کے لیے کر رہے ہوں، جھوٹ ہی بول رہے ہوں، لیکن یہ گناہ ہے، حرام ہے، اس لیے اجتناب کریں۔ رشتہ اگر ہو بھی گیا، فرض کر لیں جھوٹ بول کر، کیا یہ ہمیشہ چھپا رہے گا؟ بعد میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ عورتیں اپنی بچیوں کی عمر ہے 28 سال کی، کہتی ہیں بھی تو 16ویں میں لگی ہے، ہماری بچی کو تو بڑے ہنر آتے ہیں، اسے پیاز تک کاٹنی نہیں آتی۔ تو اس طرح جھوٹ بول کے اگر آپ نکاح کر بھی لیتے ہیں تو یہ چیزیں چھپی تو نہیں رہتی، بعد میں ظاہر ہوتی ہیں۔ پھر آپ سوچیں کہ ایسے جھوٹ بولنے والوں کا دوسرے خاندان میں کیا امیج باقی رہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بڑے جھوٹے لوگ تھے، جھوٹ بول کے بچی کی شادی کر دی، بچی کو آتا جاتا نہیں ہے، کہتے ہیں بڑے سلیقہ مند ہے، کہہ رہے تھے بڑی بااخلاق ہے، وہ تو بڑی بد اخلاق نکل آئی۔ جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ سچ بولیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اس مقام پر بچہ یا بچی کا نکاح لکھا ہوا ہے، سچ بولیں، ضرور ہوگا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اور اگر نہیں ہے تو لاکھ آپ جھوٹ بولیں، وہاں رشتہ ہو نہیں سکتا۔ تو جہاں ہونا ہے پھر خامخواہ جھوٹ بول کے وہاں پر رشتہ کروایا جائے اور بعد میں اپنے آپ کو ذلت پر اور بچی کو تانوں پر پیش کیا جائے، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں 3 طلاقوں کو 3 نہیں مانتا، گویا کہ وہ کہتا ہے 1 طلاق مانتا ہوں۔ دیکھیں کسی کے اس طرح 3 طلاقوں کو 3 طلاق نہ ماننے سے وہ 3 سے کم نہیں ہو جائیں گی۔ اگر کوئی دن میں سورج نکلا اور کہے کہ میں نہیں مانتا ہوں کہ دن ہے، تو آپ اسے کیا جواب دیں گے؟ یقینی سی بات ہے کہ آپ کہیں گے چھوڑو یار، یہ تو بالکل لگتا ہے کہ بیچارہ اس کی عقل ہی ختم ہو چکی ہے، اس سے بحث کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ 3 طلاقیں جب کسی نے دی ہیں، اس کے زبان سے 3 الفاظ نکلے ہیں، تو پھر 3 ہی ہوں گے نا، ہر لفظ اپنا کردار ادا کرے گا تو 3 طلاقیں ہوں گی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا اجماع ہے اس کے اوپر، چاروں ائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اس پر متفق ہیں۔ 1500 سال کے تمام بڑے فقہا اس پر متفق ہیں کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں، چاہے ایک لفظ سے 3 ہوں، جیسے کوئی کہے میں نے 3 طلاقیں دی، یا 3 الفاظ سے 3 جملوں سے 3 ہوں، جیسے کوئی کہے میں نے اس کو طلاق دی، میں نے اس کو طلاق دی، میں نے اس کو طلاق دی، دونوں صورتوں میں 3 ہی ہوتی ہیں، ایک کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پوچھا تھا، پہلے 2 میں کویسچن لے لیتا ہوں، ایک عظیم انسان نے پوچھے تھے۔ ایک تو کویسچن یہ ہے کہ کسی نے منہ مبارک کسی پیٹی کے اندر رکھا ہوا تھا اور وہ پیٹی بریک ہو گئی، خراب ہو گئی، ٹوٹ گئی، اب انہوں نے دوسری پیٹی کے اندر منہ مبارک رکھا ہے، اس سابقہ پیٹی کا کیا کریں؟ دیکھیں یہاں پہ بھی وہی تقریر ہے، وہی بات ہے جو ابھی میں نے کچھ دیر پہلے عرض کی تھی کہ بعض چیزیں ہماری عقیدت اور محبت کے اعتبار سے ہم ان کا ایک مقام رکھتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، شریعت اس کو منع بھی نہیں کرتی بشرطے کہ ہم لمٹ کراس نہ کریں، لیکن اگر اس کے خلاف کیا جائے تو اس میں کوئی بے ادبی نہیں ہوتی۔ لہٰذا ایسی پیٹی کہ جس کے اندر منہ مبارک رہا ہے، آپ اس کا ادب کریں، احترام کریں، اسے اچھی جگہ رکھ لیں، اس کو دوبارہ بنوا لیں، کسی کو تحفتاً دے دیں، وہ اس میں کوئی تبرک والی چیز رکھ لیں، یہ سب سے بیسٹ ہے۔ لیکن اگر آپ نے کسی اسٹور روم وغیرہ میں رکھ دیا تو اس میں بے ادبی نہیں ہے، اس میں گناہ گار آپ بہرحال نہیں ہوں گے، تو بہتر ہے کہ اس کو دوبارہ اچھا سا بنا لیا جائے۔ ایک انہوں نے کہا کہ منہ مبارک ہمارے پاس ہیں، کیا زیارت کے لیے کسی اور کو دے سکتے ہیں؟ تو بالکل دے سکتے ہیں، لیکن اس پر اجرت نہ طلب کی جائے، نہ دل میں لالچ ہو کہ ہم دیں تو یہ جواب میں کوئی نذرانہ دیں۔ یہ بھی ایک کاروبار چل نکلا ہے کہ بڑا مطلب افسوس ہوتا ہے، بعض تو ایسے سے تبرکات اپنے پاس سے بنا لیے گئے ہیں جو حقیقتاً ہیں نہیں، وجود ہی نہیں ہے، اور وہ مطلب لگتا ہی ہے کہ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ بی بی فاطمہ کا بال ہے ہمارے پاس، بی بی فاطمہ تو بالکل پردے میں رہا کرتی تھی، وہ اپنا بال منہ مبارک کیسے دیں گی جو دفن ہونے کے لیے بھی وصیت کریں کہ مجھے رات کے اندھیرے میں دفن کر دیا جائے، ان کا بال آپ کے پاس کہاں سے آ گیا؟ لیکن بہرحال چلیں، کوئی ایسا کرتے ہیں تو پھر وہ اس کے باقاعدہ نذرانے لیتے ہیں، لوگ لائن لگا کر آتے ہیں، ہر ایک پیسہ دیتا ہے، اس کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں، یہ چیزیں نہ کریں۔ ویسے آپ بالکل زیارت کے لیے دے سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے۔ دوسروں نے کہا کہ اور تحفہ، اب بہت سے بال بڑھ گئے ہیں تو کیا ان میں سے کوئی بال بطور تحفہ دے سکتے ہیں؟ تو بالکل دے سکتے ہیں، لیکن میں اس چیز کو سخت ناپسند کرتا ہوں، اور اکابرین نے بھی لکھا ہے کہ کسی منہ مبارک کو درمیان سے آپ کینچی سے کاٹ دیں، یہ مطلب کاٹنا مناسب نہیں ہے، یہ مطلب جیسے بڑھ گئے ہیں تو وہیں سے ایک بال نکال کے آپ دے دیں، یہ الگ بات ہے، لیکن کاٹنا
اچھا نہیں ہوتا ہے، لیکن دے سکتے ہیں بہرحال توفتاً، کسی کو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بچے نے پوچھا کہ ہم نے نیا گھر بنایا ہے تو ہمیں شفٹنگ سے قبل کیا کام کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ہمارے ہاں عرف میں اکثر قرآن خوانی رائج ہے۔ اگر شریعت کے مطابق وہاں پہ کچھ لوگ جمع ہو کر آہستہ آواز میں، چیخ چیخ کے نہیں، بلند آواز سے نہیں، قرآن عظیم کی تلاوت کریں، برکت ہوگی۔ اس کے علاوہ کسی بزرگ، اگر کوئی واقعی نیک پرہیزگار متقی صاحب علم شخص ہیں، صاحب علم، جعلی ڈبہ پیر نہیں، انہیں آپ گھر پہ بلائیں، ان سے دعا وغیرہ کروا لیں۔ اس کے علاوہ پانی پر 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں تھوڑے سے پانی پہ، اور گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دیں، تو یہ ایک حصار سا قائم ہوتا ہے، بلائیں وغیرہ، جادو ٹونے، آسیب، دیگر چیزوں سے حفاظت رہتی ہے۔ یہ شفٹنگ سے قبل کر لیں، اور شفٹنگ کے بعد پھر نمازیں اس میں پڑھیں، گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہو، گناہ سے انسان حتی الامکان بچے، تو انشاءاللہ برکات ہی برکات ہوں گی۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص بیمار ہیں، ان کے 3 بچے تھے، 2 بچوں کی شادی کر دی ہے، ایک پلاٹ تھا، ان کا ارادہ یہ ہے اگر میں زندہ رہا، تندرست ہو گیا تو اس پلاٹ کو بیچ کے تیسری بیٹی کی شادی کروں گا، لیکن اب وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے ہیں، تو کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ پلاٹ بیٹی کے نام کر دیں زندگی میں ہی، تاکہ وہ بیٹی جو ہے اس کو بیچ کر بعد میں شادی کر سکے؟ تو جی بالکل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں ناانصافی کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ پہلے ہی اگر اپنے جیسے تحفہ دینا تھا تو 3 حصے کر چکے ہیں، 2 حصے اپنے بچوں کو شادی میں لگا دیے، اور تیسرا اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں جو ان کے لیے رکھا تھا، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ ہاں لیکن اگر نہیں کیا، زندگی میں نام کر کے مکمل لڑکی کو تصرف نہیں دیا اور ان کا انتقال ہو گیا، تو وصیت کافی نہیں ہوگی، پھر یہ اس پلاٹ میں باقی 2 بھائی بہنوں کا بھی حصہ شامل ہو جائے گا، اس لیے اپنی زندگی میں کر دیں، یہ بالکل جائز رہے گا۔ یہ کہتے ہیں کسی نے مطلب کپ پر تصویر بنائی، پھر اس پہ کریک آ گیا، وہ بگڑ گئی، تو اب اس کو رکھ دیا ہے ڈریسنگ ٹیبل پر، اس پہ برش وغیرہ رکھ دی ہے، تو کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن پہلی بات تو یہ کہ واضح تصویر بنانا ہی گناہ، بنوانا بھی گناہ، بنانا بھی گناہ، اس کو تعظیماً رکھنا بھی گناہ۔ آپ کریک آ گیا توڑ کے پھینک دیں اس کو، تصویر والی چیز کو تعظیماً نہیں رکھ سکتے۔ اگر کریک آ بھی گیا ہے اور تصویر واضح نظر آ رہی ہے تو اس کو رکھنا گناہ ہوگا، اس کو نہ رکھیں۔ یہ بچی نے کویسچن کیا کہ رکوع میں مطلب گئے ہیں اور سورت کی مقدار ابھی پوری نہیں ہوئی تھی، جیسے 2 آیات پڑھ کے رکوع کر لی، اب کھڑے ہوئے تو کیا وہ 2 آیت مزید دوبارہ پڑھنی پڑیں گی یا اس سے آگے کنٹینیو کر لیں؟ دیکھیں اس سے آگے کنٹینیو کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک اور پڑھ لیں آیت، یا پھر بہتر ہے کہ مطلب 3 اور ملا لیں، زیادہ بیسٹ رہے گا، کیونکہ یہ آیات کا مسئلہ۔ اگر سورت ہوتی نا کہ ایک سورت آپ نے نہیں پڑھی پھر آپ کھڑے ہو تو پوری سورت پڑھ لیتے ہیں، تو یہ بہرحال آپ وہاں سے کنٹینیو کر سکتی ہیں اور اس کو دوبارہ بھی پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، اور آخر میں آپ کو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ ایک انہوں نے کہا کہ کسی نے کسی شخص کو پیسے دیے کہ یہ فلاں شخص کو جا کر دے دینا، اور دل میں نیت زکوٰۃ کی کر لی لیکن وکیل کو نہیں بتایا، اور اس نے جا کے بغیر زکوٰۃ کی نیت کے پیسہ دے دیا، زکوٰۃ ادا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ دیکھیں بالکل ہو گئی۔ زکوٰۃ کی درست ادائیگی کے لیے یا تو آپ جب اپنے کل مال سے زکوٰۃ کو علیحدہ کر رہے ہوں اس وقت نیت کر لیں، اب دیتے ہوئے چاہے آپ کی بھی نیت حاضر نہ ہو، جب آپ نے علیحدہ کیا تھا زکوٰۃ کی نیت سے تو اب یہ زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ آپ نے زکوٰۃ کی نیت کی، وکیل کو نہیں بتایا، جیسی یہ صورت ہے، اور وکیل نے بغیر زکوٰۃ کی نیت کے دے، تب بھی زکوٰۃ ادا ہو گئی کیونکہ آپ نے وکیل کو زکوٰۃ کی نیت سے دی ہیں۔ اور تیسرا وکیل نے زکوٰۃ کی نیت سے دے دی، آپ کی نیت نہیں تھی، اور ابھی وہ مال فقیر کے ہاتھ میں ہے تو وکیل نے فون کیا کہ میں نے آپ کا پیسہ دے دیا، کیا وہ زکوٰۃ کا تھا؟ میں نے تو زکوٰۃ کی نیت سے دیا ہے۔ تو آپ نے کہا یار میں نے تو نیت کی نہیں تھی۔ اگر وہ مال اس فقیر کے ہاتھ میں ہے، ابھی آپ نیت کر لیں، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، تو بہرحال اس صورت میں زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ کسی نے الحمد شریف پڑھ لی تھی اور سورت پڑھی، پھر اس کو یاد ایسا لگا کہ شاید الحمد شریف نہیں پڑھی تو اس نے دوبارہ الحمد شریف پڑھنا شروع کی، صرف الحمد کہا تھا کہ یاد آ گیا، تو اب کیا کریں؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ آخر میں سجدہ سہو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں صرف الحمد سے تو نہیں ہوگا، اگر پوری ایک آیت پڑھ لیتے تو پھر اس میں فرق ہوتا، لیکن جب اس صرف الحمد کہنے سے نہیں ہوگا، کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر 2 دفعہ حالت قیام میں الحمد پڑھ لیتے، الحمد کی تکرار، اس سے سجدہ سہو لازم ہوتا، لیکن صرف الحمد سے تو نہیں ہوگا، تو یہ اس میں بس احتیاط کر لیں آئندہ کے لیے، لیکن اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک کسی نے پوچھا ہے کہ ایک نمازی شخص ہے، اس کو ضروری مسائل بھی وہ جانتا ہے، بعض اوقات وہ اپنا اسٹریس دور کرنے کے لیے، ذہنی دباؤ اور تناؤ دور کرنے کے لیے کچھ گیمز کھیل لیتا ہے، 1-2 گھنٹے گیم کھیلتا ہے، اور گیم بھی ایسا کھیلتا ہے جس سے ذہن کو تھوڑا سکون ملتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ہے تو یہ فی نفسی ہی مباح، کہ اگر یہ ایک علاج کی سی صورت ہے جو بعض اوقات ڈاکٹرز بھی سجیسٹ کرتے ہیں کچھ ایسی چیزیں، لیکن سب سے پہلے اپنے مذہب اسلام کو فوقیت دیں۔ جب وہ نیک آدمی ہے، وہ نمازی ہے،
اس کو ضروری علم بھی حاصل ہے، تو اس نے قرآن بھی پڑھا ہوگا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار بے شک اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا چین ہے۔ اصل تو اگر روحانی سکون آپ کو چاہیے، ذہن کو مضبوط کرنا ہے، تو آپ قرآن و حدیث کی طرف آئیں، انہیں ترجمہ کے ساتھ، تشریح اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، بہت ذہن سے پریشانی دور ہوتی ہے، دباؤ، ذہنی دباؤ ختم ہوتا ہے، ڈپریشن سے انسان باہر نکل آتا ہے۔ لیکن بعض اوقات طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، کچھ ایسی طبیعتیں ہوتی ہیں جو اللہ اور رسول کی باتیں سن کر ایک دم کنٹرول میں آ جاتی ہیں اور دباؤ اور صدمہ کم محسوس ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اکثر مذہب سے دور ہوتے ہیں، ان کو آپ دینی باتیں بتائیں، اتنا زیادہ ان کی طبیعت اس کے اثر کو قبول نہیں کرتی ہے، اور اس طرح کے مباح یا فضول چیزوں کے اثرات زیادہ ان پر آ کے طبیعت کو بحال کر دیتے ہیں۔ جس سے بعض اوقات ڈاکٹر کہتے ہیں ڈپریشن میں یا سٹریس کے اندر آپ سگریٹ پی لیں، تو ایک دو سگریٹ پیتے ہیں، ذرا کشمکش نکال رہے ہیں تو ذہن مشغول ہو جاتا ہے، تو دباؤ کم محسوس ہوتا ہے۔ تو چونکہ طبیعتیں مختلف ہیں، اس لیے وہ شخص اپنے بارے میں غور کرے۔ اگر واقعی وہ ذہنی دباؤ اور سٹریس اتنا زیادہ ہے کہ اس کو بیمار کر دے گا، اس کو مطلب بیماریاں لاحق ہو جائیں گی، تو تھوڑا بہت کھیلنا مباح ہے، وہ کھیل سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو عادت نہ بنایا جائے، بہت لمبے طویل وقت کے لیے نہ کھیلا جائے، ایسا گیم نہ کھیلا جائے کہ خود وہ بھی سٹریس کا سبب بن جائے۔ جیسے بعض اوقات آن لائن گیم ہوتے ہیں، مقابلے چل رہے ہوتے ہیں، ہارنے والے جو ہیں وہ غصے ہو رہے ہوتے ہیں، چیخ رہے ہوتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں، تو بھائی یہ تو اور آپ صدمے میں چلے گئے۔ تو بالکل مباح گیم، جائز گیم ہونے چاہیے، اس میں فی نفس کوئی گندی چیز نہ ہو، خراب چیز نہ ہو، کہ منظر خراب نہ ہو، اور قلیل وقت کے لیے کھیلیں، اور اتنا ہی کھیلیں جس سے سٹریس دور ہو جائے۔ اور یہ عمومی طور پر طبیعت یہ اس پہ مائل ہوتی نہیں ہے، ایک دفعہ کھیل شروع کر لیں تو پھر ٹائمنگ کا احساس بھی نہیں رہتا ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ نکل جاتے ہیں۔ جو مسلمان، جو مومن آخرت پر یقین رکھتا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایک ایک لمحے کی قدر ہو، اس کے لیے 3 گھنٹے ضائع ہونا قیامت ہے، قیامت، اسے پھر خیال کرنا چاہیے، اور مطلب اس طریقے سے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک کسی نے یہ پوچھا تھا، گیم سے متعلق ہی ہے، کہ آن لائن گیمنگ کے اندر بعض اوقات گیم کو اپ گریڈ کرنے کے لیے جو گیم ڈیولپر ہوتا ہے وہ آفر کرتا ہے کہ آپ بینک کے تھرو ہمارے پاس پیسہ جمع کرائیں تو ہم آپ کو وہ کوئی نئی گن دے دیتے ہیں۔ بعض اوقات جو آپ کا فائٹر ہوتا ہے، اندر وہ کردار ہوتا ہے، وہ 20% فاسٹ ہو جاتا ہے، یہ کہتے ہیں۔ تو اب بینک کے تھرو پیسہ دینا اور ان کو پرچیز کرنا کیسا ہے؟ حالانکہ یہ فزیکلی طور پہ کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، تو بس اپ گریڈنگ ہے اس کے اندر، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، ہے تو مباح، یہ جائز ہے، کیونکہ جس چیز کا عرف اور رائج ہو جائے اس کو شریعت جائز کہتی ہے۔ تو یہ اب لاکھوں افراد ایسے ہیں جو آن لائن گیم وغیرہ یا آن لائن کچھ چیزوں میں اپ گریڈنگ کے پیسے دیتے ہیں، باقاعدہ وہ آپ کو فزیکلی طور پہ کوئی چیز آپ کے قبضے میں نہیں آتی، لیکن باہر اگر آپ دیکھیں تو کچھ نہ کچھ آپ کے پاس آ رہا ہے اور آپ اس کی پیمنٹ کر رہے ہیں۔ لیکن ہم مذہبی نقطہ نگاہ سے جب دیکھتے ہیں تو 10,000 20,000 بعض اوقات، اب جیسے انہوں نے تو 500,000 لکھا ہے، بعض گیموں کے اندر تو 10 11 12 ہزار روپے دینے پڑتے ہیں، بعض اوقات اس سے بھی زیادہ دینے پڑتے ہیں۔ تو یہ مطلب اس طرح اپنے پیسے اس طرح گیموں کے اندر خرچ کرنا، اور نتیجہ اور معال کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ فاسٹ کر لیں، چاہے سلو کھیلیں، تھوڑا سا حفظ نفس ہے، یہی پیسہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتے تو آخرت کا سرمایہ اکٹھا کر سکتے تھے۔ اس سلسلے میں تھوڑا سا مطلب ہم توجہ دلائیں گے کہ اپنے بچوں کو فضولیات کی طرف یا فضول چیزوں میں پیسہ خرچ کرنے کے بجائے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا ذہن بنائیں۔ لیکن بہرحال اگر کوئی اس میں خرچ کرتا ہے تو یہ سیل پرچیز ہمارے عرف کے اعتبار سے شرعاً جائز رہے گی، کیونکہ لیگل نہیں ہے، باقاعدہ بینک کے تھرو پیسہ وہاں پر پہنچتا ہے۔ ایک ہم سے کویسچن تھا، بس لاسٹ کویسچن یہ لوں گا۔ ایک کویسچن تھا کہ بیوی اگر بہت زیادہ بدتمیزی کرتی ہے، گالیاں بکتی ہے اور شوہر کو دو بدو جواب دیتی ہے، تو ایسی زوجہ کا کیا کیا جائے؟ دیکھیں، اس کا جواب تو طویل ہے، مختصر یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ شادی سے پہلے ان چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے اگر آپ کسی جگہ رشتہ کر رہے ہیں تو کچھ عرصے اس فیملی کو جج کریں، دیکھیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے، اس کے بعد پھر نکاح کریں تاکہ یہ تمام خرابیاں پہلے سامنے آ جائیں۔ لیکن ہم چونکہ اچانک جا کے آفر کرتے ہیں، سامنے سے قبول ہو جاتا ہے اور تکلفات کے پردوں میں رہ کے نکاح ہو رہا ہوتا ہے، بعد میں چیزیں ظاہر ہوتی ہیں تو بہرحال فیس کرنی پڑتی ہیں۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح ہماری کوئی بہن اگر بدتمیزی کرتی ہے شوہر سے، چاہے وہ حق بجانی بھی کیوں نہ ہو،
لیکن بدتمیزی کرنا، لہجہ سخت رکھنا اور شوہر کو جھڑکنا اور گالیاں بکنا یہ سب گناہ ہے، بہت سخت گناہ ہے، کیونکہ شوہر کا مقام و مرتبہ شادی کے بعد عورت پر شوہر کا حق ماں باپ سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ تو ایسا ہرگز نہ کریں، اور شوہر کو چاہیے کہ بڑے صبر و تحمل کے ساتھ پیار محبت سے اسے اس طرف مائل کرے کہ یقیناً تربیت نہیں ہوئی تبھی ایسا ہے، تو اب ان کو چاہیے کہ تربیت اور اچھا کردار ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر سے تمام لڑائی جھگڑے فتنہ فساد اختلاف رائے دور فرمائے، پیار محبت الفت اتحاد و اتفاق کا ماحول قائم فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔